میک اپ کی شوقین خواتین ہوشیار خبردار، میک اپ پروڈکٹس بنانے میں گدھوں کی کھالوں کے استعمال میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بیوٹی پروڈکٹس کی بڑھتی ہوئی مانگ گدھوں کی آبادی کو شدید متاثر کر رہی ہے اور افریقہ میں اس کی نسل مٹنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہر سال تقریباً 60 لاکھ گدھوں کو ان کی کھالوں کے لیے مار دیا جاتا ہے، جن سے فوڈ اور ڈرنک سپلیمنٹس اور بیوٹی پروڈکٹس جیسے چینی ادویات میں استعمال ہونے والی چہرے کی کریمز میں استعمال کے لیے کولیجن نکالا جاتا ہے۔ بعد ازاں انہیں لگژری مصنوعات کے طور پر مارکیٹ کیا جاتا ہے۔ گدھوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیم دی ڈونکی سینکچری کے مطابق چین میں گدھوں کی آبادی اس طرح کے مصنوعات کی مقبولیت میں اضافے سے شدید نقصان پہنچا، جہاں اس جانور کی آبادی 1992 سے 2019 کے درمیان 76% تک کم ہو گئی ہے۔ چین میں گدھوں کی آبادی کم ہونے کے بعد ڈیلرز اب افریقہ کا رخ کر رہے ہیں، جہاں طویل عرصے سے دنیا میں سب سے زیادہ گدھوں کی تعداد موجود ہے۔ لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اب یہاں بھی گدھوں کی نسل کو بحران کا سامنا ہے۔ تاجر یا تو غریب مالکان کو اپنے گدھے بیچنے پر آمادہ کرتے ہیں یا انہیں غیر قانونی طور پر ذبح کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں۔ یہ تجارت روایتی چینی دوا ایجیاؤ یا گدھے کی کولیجن کی بڑھتی ہوئی مانگ سے پھل پھول رہی ہے۔ اس دوا کے بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ جھریوں اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے اور جسم میں توانائی اور جنسی خواہش کو بڑھاتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ جانوروں کو ان کی کھالوں کے لیے مارنا نہ صرف انتہائی ظالمانہ ہے بلکہ ان خواتین، بچوں اور برادریوں کو بھی مالی نقصان پہنچاتا ہے جو ان جانوروں پر انحصار کرتے ہیں۔ دی ڈونکی سینکچری کے محققین نے بیوٹی پروڈکٹس کی صنعت اور شماریاتی ماڈل کی اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے حساب لگایا کہ گدھے سے بننے والی مصنوعات کی طلب کی رفتار اس طرح برقرار رہی تو 2027 تک 67 لاکھ کھالوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ آج استعمال ہونے والی 59 لاکھ کھالوں سے زیادہ ہے، لیکن محققین کا کہنا ہے کہ یہ تعداد ان کا سب سے معتدل تخمینہ ہے۔ افریقہ میں گدھوں کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ ہے، اس لیے نئے حساب کتاب نے ان کی نسل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2016 سے 2021 تک 5 سال میں کولیجن کی پیداوار میں 160% اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم یہ مصنوعات بیچنے والوں کو اشتہار دینے کی اجازت دے کہ غیر قانونی تجارت میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ کینیا میں دی ڈونکی سینکچری کے ڈائریکٹر کیلون سولومن اونیاگو نے کہا کہ چینی دوا ایجیاؤ انڈسٹری کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ لوگوں کو جو پہلے سے جانوروں کو قلیل مدتی فائدے کے لیے بیچنے پر آمادہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس حقیقت میں یہ ان کی آمدنی کے لیے طویل مدتی نقصان کا باعث ہے اور بہت سی برادریوں کے لیے زندگی بھر کا نقصان ہے۔ ان کے بقول تجارت کے تباہ کن اثرات کے بعد کینیا، نائجیریا اور تنزانیہ سمیت متعدد ممالک کی حکومتوں کو گدھے کے ذبح کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ تاہم ہم ان کی وسیع پیمانے پر غیر قانونی ہلاکتیں دیکھ رہے ہیں، جہاں جنگلوں میں سینکڑوں گدھوں کو لے جایا گیا یا چوری کیا گیا اور ان کی کھال کے لیے انہیں ذبح کیا گیا۔ ڈاکٹر اونیاگو نے کہا کہ ہم نے کینیا میں جو کچھ دیکھا اس کی بنیاد پر اگر گدھوں کا قتل عام اسی شرح سے جاری رہا تو مزید 3 سے 6 سال میں گدھے افریقہ میں معدومیت کے خطرے سے دوچار نسل کے طور پر گینڈے اور ہاتھیوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ ممالک میں گدھوں کو مارنا غیر قانونی ہے لیکن دیگر میں یہ قانونی ہے۔ برازیل، جہاں بڑی تعداد میں گدھوں کو سمگل کیا جاتا ہے اور ان کی کھالوں کے لیے مارا جاتا ہے، توقع ہے کہ وہاں بھی گدھوں کے ذبح کرنے پر پابندی کا بل اس سال نیشنل کانگریس سے منظور ہو جائے گا۔